اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 2 شوال 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات۔ پہلا عنوان اسلامی تاریخ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور خدمات۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فضل و کمال اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، اس میں قیامت تک کوئی خاتون شریک نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرتے ہوئے ایمان قبول کیا۔ سخت آزمائش میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دینا، اسلام کے لیے ہر ایک تکلیف کو برداشت کرنا، رنج و غم کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینا، یہ ان کی وہ صفات ہیں جو انہیں دیگر امہات المومنین سے ممتاز کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے انہیں سلام بھیجا۔ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم مجھے خدیجہ سے اچھی بیوی نہیں ملی۔ وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائیں جب لوگوں نے انکار کیا، اس نے اس وقت میری نبوت کی تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، اس نے مجھے اپنا مال دولت عطا کیا جبکہ دوسرے لوگوں نے محروم رکھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ابتدائے اسلام میں اللہ نے دین کی اشاعت تبلیغ میں اپنی جانی مالی خدمات انجام دے کر پوری امت پر بڑا احسان کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ان کی وفات سن 10 ہجری میں 65 سال کی عمر میں ہوئی اور مکہ کے حجون نامی قبرستان جسے جنت المالا کہتے ہیں، وہاں ان کی تدفین کی گئی۔ عنوان نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ، کھجور کا تھوڑی ہی مدت میں پھل دینا۔ شمائل ترمذی کی روایت ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی کے غلام تھے، اسلام قبول کرنا چاہتے تھے۔ جب ان کے آقا کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے ایک شرط لگائی کہ اتنے کھجور کے درخت لگاؤ اور ان کے دیکھ بھال کرو، جب وہ پھل دینے لگیں تب تم آزاد ہو۔ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ درخت لگائے، جس کی برکت سے وہ درخت صرف 1 سال کی مدت میں پھل دینے لگے، حالانکہ کھجور کا درخت اتنی کم مدت میں پھل نہیں دیتا۔ عنوان نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، نمازوں کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن قرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز اچھی ہوئی تو باقی اعمال بھی اچھے ہوں گے، اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ چوتھا عنوان، ایک سنت کے بارے میں، مصیبت کے وقت کی دعا۔ جب کوئی مصیبت پہنچے یا اس کی خبر آئے تو یہ دعا پڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ترجمہ، ہم سب مال دولت حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت میں ہیں اور مرنے کے بعد ہم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ عنوان نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسلم میں روایت کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایسے راستے پر چلے جس میں علم کی تلاش مقصود ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ عنوان نمبر 6، گناہ کے بارے میں، عہد اور قسموں کو توڑنا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 77۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ سے عہد کر کے اس عہد کو اور اپنی قسموں کو تھوڑی سی قیمت پر فروخت کر ڈالتے ہیں تو ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور نہ اللہ تعالیٰ اس سے بات کرے گا اور نہ قیامت کے دن اللہ کی نظر سے اس کی طرف دیکھے گا رحمت کی، اور نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ عنوان نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا پر مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ سورہ یونس آیت نمبر 7 اور 8۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کی امید نہیں ہے اور وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس پر وہ مطمئن ہو بیٹھے اور ہماری نشانیوں سے غافل ہو گئے، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے جہنم ہے۔ عنوان نمبر 8، قیامت کا منظر، آخرت کے بارے میں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری میں روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اگر آخرت کے ہولناک احوال کے متعلق تمہیں وہ سب معلوم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے تو تم ہنسنا بہت کم کر دو، رونا زیادہ کر دو۔ عنوان نمبر 9، قرآن سے علاج، سب سے بہترین دعا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین دعا قرآن۔ مفہوم یہ ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں قرآنی آیات کے مفہوم کے مطابق جس بیماری کے لیے جو آیت مناسب ہو اس آیت کو پڑھنے سے انشاءاللہ شفا ہوگی، اور یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا معمول تھا۔ عنوان نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ ترمذی میں حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کی بد دعا سے بچو جس پر ظلم کیا گیا ہو، اس لیے کہ اس کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہوتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔